بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کی کیا بات کیجیے کہ زمانے کی گردشوں نے غلام کر دیا۔ آج ہم وہ صحابی رسول کا قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں جنہیں زید بن محمد کہا گیا، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا اور ان کے بیٹے اسامہ کو بھی اپنی محبت بنایا۔ زید جنہوں نے اپنا خاندان چھوڑا وہ کیوں کر پیچھے رہتے، سو اولین مسلمانوں میں سے ہوئے۔ رسول مکرم و معظم نے دعوت دین کا دائرہ وسیع کرنا شروع کیا اور فردن فردن مکے کے صالح تبع افراد کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی، لیکن یہ سب کچھ بہت کھلے طور پر نہیں ہو رہا تھا، بلکہ خفیہ خفیہ دعوت کا کام جاری تھا۔ اپنی بستی کے سردار کا بیٹا اغوا ہو کر فروخت ہوا اور غلام کہلایا۔ بستیوں اور شہروں کا سفر طے کرتا مکے میں آیا، فروخت ہوا اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید لیا۔ زید اب ام المومنین کے غلام تھے جنہوں نے آپ کا ہاتھ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا۔ زید کی خدمت بدل گئی، پیارے آقا کے غلام ہوئے اور ہم سب کے سردار ہو گئے۔ بہت دن گزرے کہ حارث کو معلوم پڑا کہ پیارا بیٹا زید مکے میں ایک شخص کا غلام ہوا چلا ہے۔ اپنے قبیلے کے کچھ با اثر افراد یعنی قبیلے کے کچھ سیانوں کو لے کر نکلے اور کچھ مال و دولت ہمراہ لیا کہ اپنے بیٹے کو مال و دولت دے کے واپس لے آؤں گا۔ پہنچے تو بیٹے کو گلے مل کے خوب سا روئے۔ بیٹے نے بھی برسوں کی جدائیاں برداشت کی تھی، سو خون سے خون ملا تو جدائیوں کے ملال سے ابل پڑا، آنکھوں کے راستے بہہ نکلا۔ جب کچھ دیر میں فرقتوں کو قرار آیا، دل سنبھلا اور آنکھوں کی برسات رک گئی تو بیٹے کو کہا کہ میں تم کو لینے آیا ہوں۔ تو وہی بیٹا کہ جو ابھی بلک بلک کے رویا تھا، اس نے صاف منع کر دیا۔ باپ نے حیران ہو کر صاحب مکان کی طرف نگاہ کی کہ دیکھیے، یہ میرا بیٹا ہے، جو آپ کا مال و متاع خرچ ہوا میں آپ کو دیتا ہوں، اور اگر کوئی مزید شرط ہے تو میں پوری کرتا ہوں، اسے میرے حوالے کر دیجیے۔ بنی ہاشم کے چراغ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت نرم سے لہجے میں یہ کہا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کو اجازت ہے، اسے لے جائیے، لیکن اس سے پوچھ لیجئے کہ اس کی منشا کیا ہے۔ حارث پھر اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوا، دوبارہ جو پوچھا تو وہی جواب تھا کہ میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا۔ باپ کے لیے بہت عجیب منظر تھا، اور شاید آسمان نے بھی ایسا کوئی منظر نہ دیکھا ہوگا کہ محبتوں سے اور قربتوں سے جدائیاں عزیز تر ہو گئیں۔ کیا سبب ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ سبب یہ تھا کہ اب پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ تھا، رحمتوں کا نزول شب و روز ہوتا تھا، محبت یوں بانٹی جاتی کہ اجداد کی محبتیں دور کہیں پیچھے رہ گئی۔ سو زید نے بھی یہ کہا اور اپنا چہرہ باپ کے چہرے سے موڑ لیا کہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ باپ اپنے قبیلے کو واپس پلٹا، آنکھوں میں آنسو اور زبان پر دعائیں کہ بیٹا
जहां रहना खुश रहना। बाप को क्या मालूम था कि सोहराओं की किसी नामालूम बस्ती का एक मामूली सा बिछड़ा हुआ और गुमशुदा बेटा जो गुलाम हुआ वो जमाने क़यामत तक के आने वाले लाखों करोड़ों नहीं अरबों इंसानों का सरदार कहा जाएगा। हाँ, जैद हमारे सरदार है। अब तो हम जैद के बदन से मस होकर हवाओं में बिखरने वाली खाक को भी अपनी आंखों का सुरमा बनाते हैं कि ये उस सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छूकर आए हैं कि जिन पर ईमान जन्नतों की जमानत है। ये वो जैद थे जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थे, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शिनाख्त दी। जज़ाकल्लाह।